بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالی پیٹ سونے سے عمر میں کمی ہوتی ہے۔ جو کم کھائے گا اس کا جسم تندرست، دل پاکیزہ، اور جو بہت زیادہ کھاتا ہے اس کا جسم بیمار اور دل سخت ہو جاتا ہے۔ انگوٹھے پر تیل لگانے سے قد بڑھتا ہے، نظر تیز ہوتی ہے۔ قیامت کی نشانی ہے کہ مرد حضرات عورتوں والا فیشن اپنائیں گے۔ رات کے وقت چاکلیٹ یا مٹھائی وغیرہ مت کھاؤ، اس سے آپ کی نیند متاثر ہوگی اور آپ کے بلڈ پریشر بڑھنے کے خطرات بھی زیادہ ہوں گے۔ پستہ کھانے سے امراض قلب کی بیماریاں دور رہتی ہیں۔ پستہ کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ آپ کھلی آنکھوں سے چھینک نہیں سکتے۔ کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے دوپہر کے وقت مٹھی بھر چنے کھایا کریں۔ بھاری پن اور بدہضمی جیسے مسئلے سے بچنے کے لیے تھوڑا سا گڑ کھانے کے بعد ضرور کھا لیا کرو، اس سے کھانا اچھے سے ہضم ہو جائے گا۔ صبح نہار منہ انار کا جوس پی لو، ایک ہفتے میں وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ 100 سال تک تندرست اور جوان رہنا چاہتے ہو تو رات کو اسپاغول کا چھلکا پانی میں گھول کر پی لیا کرو۔ برے رنگ کا پخانہ آئے تو جان لو کہ آپ کا کھانا اچھی طرح ہضم نہیں ہو رہا۔ انسان کے لیے سب سے مفید کھانا سبزی ہے۔ اگر سانس لینے میں دشواری پیش آتی ہو تو ادرک والی چائے بنا کر پی جاؤ۔ آلو بخارا کھانے سے معدے کی جلن ختم ہوتی ہے۔ زیادہ کھانے والا بندہ ہمیشہ سست رہتا ہے۔ دنیا ان لوگوں کی وجہ سے تباہ نہیں ہوتی جو برا کرتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کی وجہ سے تباہ ہوتی ہے جو سب کچھ دیکھتے ہوئے خاموش رہتے ہیں۔ گھر سے نحوست ختم کرنی ہے تو سورج غروب ہونے کے بعد ایک اگربتی گھر میں جلا دو، گھر میں نحوست ختم ہو جائے گی اور اس سے گھر میں جنات وغیرہ بھی نہیں آتے۔ سونف کا پاؤڈر دن میں 1 مرتبہ نیم گرم پانی کے ساتھ 1 چمچ لیں، آنکھوں کی روشنی کے لیے مفید ہے۔ کھیرے کے اندر بہت زیادہ مقدار میں پانی ہوتا ہے جو نظام انہضام بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، اس لیے اس کو اندر کی صفائی کرنے والا کہا گیا ہے۔ ہچکی کو روکنے کے لیے 1 سبز الائچی اچھی طرح چبا کر نگل جائیں، اس سے ہچکی بند ہو جائے گی۔ اسپاغول روزانہ کھانے سے معدے میں تیزابیت سے ہونے والی جلن نہیں ہوتی۔ پیاز کھانے سے خون پتلا رہے گا۔ خود پر موٹاپا کبھی مت آنے دیں، کم از کم روزانہ 4 میل پیدل چلیں۔ چند چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو موٹا کر کے رکھ دیتی ہیں: کھانا چبائے بغیر نگل جانا، کھانے کے بعد پانی نہ پینا، چہل قدمی نہ کرنا، کھانے کے بعد فوراً سو جانا، گرم پانی کا اور گرین ٹی کا استعمال نہ کرنا۔ دمہ کے مریض افراد کھانے کے اندر اجوائن کا استعمال کریں۔ کیلا گردوں کی کمزوری کو دور کرتا ہے اور یہ معدے میں نرمی پیدا کرتا ہے۔ اس کا ملک شیک معدے اور آنتوں کے زخم میں مفید ہوتا ہے۔ جو رات کو پانی زیادہ پیتا ہے اس کو پیشاب بھی زیادہ آتا ہے، تو اس سے آپ کے گردے ہمیشہ تندرست رہیں گے، اور اگر آپ کے گردے میں پتھری ہے تو بھی اس سے خارج ہو جائے گی۔ شہد زبان کے نیچے رکھ دیں تو دماغ تیز ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو گردوں کا مسئلہ ہو وہ لوگ ٹماٹر کبھی استعمال نہ کریں۔ ادرک کا زیادہ استعمال سینے میں جلن کا باعث بنتا ہے۔ یاد رکھیے، اخروٹ کھانے والے لوگوں کا کولیسٹرول لیول بالکل نارمل رہتا ہے۔ بند گوبھی کے پتے کھانے سے موٹاپا بہت جلدی کم ہوتا ہے۔ جو بندہ کالا نمک چکھ لیتا ہے اس کو زندگی بھر کوئی بڑی بیماری نہیں گھیر سکتی۔
زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر جھریاں اور چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ نہ جانے کون سی شہرت پر انسان کو ناز ہے، انسان تو اپنے آخری غسل کا بھی محتاج ہے۔ گلاب کا گلقند کھانے سے یادداشت بڑھ جاتی ہے اور اس سے منہ کی بدبو غائب ہو جائے گی۔ میٹھے چاولوں میں کلونجی ڈال کر کھانے سے بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔ گلے میں خراش کو دور کرنا ہے تو بلڈ پریشر ایسی بیماری ہے جو دل کے امراض، نظر کی کمزوری، جگر کی خرابی اور گردوں کی بیماری کا بھی باعث بنتی ہے۔ یہاں تک کہ بلڈ پریشر سے فالج کا خطرہ بھی ہو جاتا ہے۔ آنکھوں میں جلن ہونے لگے تو جان لو کہ بینائی کمزور ہونے لگی ہے۔ دل اداس ہو تو کسی یتیم یا مجبور بندے کی مالی مدد کر دو، تمہارے دل کو سکون مل جائے گا۔ پیٹ کی گیس کو ختم کرنا ہے تو سوکھا پودینہ کھاؤ، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ گرم کھانے کے ساتھ ٹھنڈا پانی یا کولڈ ڈرنک پینا صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ دھوپ میں نکلنے کی وجہ سے رنگ سانولا پڑ جائے تو انگور کا تھوڑا سا رس لے کر چہرے پر لگائیں۔ جب رس خشک ہو جائے تو چہرے کو دھو لیں، اس سے دھوپ کے اثرات ختم ہو جائیں گے اور رنگ نکھر جائے گا۔ آلو کم سے کم استعمال کرو کیونکہ یہ بادی ہوتے ہیں، یہ موٹاپے کا باعث بنتے ہیں۔ دہی کھانے سے جلد تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ کھجور کے ساتھ دہی کھا لیں، بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ زندگی بھر نہیں ہوگا۔ نظر تیز ہو جائے گی، ہڈیوں کو طاقت ملے گی۔ کھانا کھاتے ہوئے اگر بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لینا بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ بات جب تمہاری عزت نفس تک پہنچ جائے تو کتنا ہی گہرا تعلق ہو، ٹھوکر مار دینی چاہیے۔ سب سے پہلے عزت، تعلق تو اور بھی بن جاتے ہیں۔ ایک لیموں کے رس میں 1 چمچ شہد ملا کر مکس کر لیں، پھر اس کو اپنے چہرے پر لگائیں اور 15 منٹ کے بعد چہرے کو دھو لیں۔ چہرے کے داغ دھبے اور نشان ختم ہو جائیں گے اور آپ کے چہرے سے جھریاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ نہار منہ دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ روزانہ جلدی اٹھنا جسم کو چست اور صحت مند بناتا ہے۔ زیادہ برف کا استعمال معدہ کمزور کرتی ہے۔ بند گوبھی کے پتے سلاد میں ملا کر چبانے سے پیشاب کھل کر آتا ہے۔ انڈے کی سفیدی سر پر لگائیں، اس سے بال خشک نہیں ہوتے۔ پاؤں کے بل بیٹھ کر کھانا کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ رات کا کھانا دیر سے کھانے سے معدے میں سوجن آ سکتی ہے۔ پاؤں کے تلووں پر خالی سرسوں کے تیل کی مالش کیا کرو۔ انگور کھانے کے بعد اوپر سے پانی ہرگز نہ پیو، اس سے بدترین قسم کا ہیضہ بھی ہو سکتا ہے۔ روزانہ نہار منہ اجوائے کھجور دودھ کے ساتھ کھانے سے چہرہ ہمیشہ جوان دکھائی دے گا۔ شہد کو گرم کرنے کے بعد نہیں کھانا چاہیے اور بخار میں شہد کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ آنکھوں میں کشش لانے کے لیے دوپہر کے وقت گنے کا رس پی لیا کرو۔ خربوزہ کھانے سے کمزور افراد کے وزن میں اضافہ ہوگا۔ بھیڑ کا دودھ پی کر سونے سے چربی پگھلتی ہے۔ کلونجی کے باریک کالے دانے وزن کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ نہانے کے بعد اپنے کان کے پیچھے تیل لگا لینے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ برف والا پانی پینے کی عادت ٹانگوں میں درد کی وجہ بنتی ہے۔ دن میں 2 سے 3 مرتبہ 5 منٹ کنگھی کرنے سے سر میں خون کی روانی بہترین ہو جاتی ہے۔ چاولوں کے ابلے ہوئے پانی سے بالوں کو دھو لینے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں اور اس سے بال بھی لمبے ہوتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ٹھنڈے کمرے میں سونے سے وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے؟
اگر غیر محرم مخلص ہوتا تو اللہ کریم عورت کو پردے کا حکم نہ دیتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق 7 نسلوں تک جائے تو رات کو سونے سے قبل عشاء کی نماز کے بعد وضو کر کے درود شریف پڑھ کر یا غنیوں پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ جس گھر میں 3 بیٹیاں ہوں اس گھر میں کبھی مفلسی نہیں آتی۔ اپنے ہاتھوں کا مساج کرنے سے خون کی روانی بہترین ہوتی ہے اور ڈپریشن دور ہوگا۔ نہانے کے فوری بعد کان کے پیچھے تیل لگانے سے دماغ کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ اگر میلے کپڑے پہنے ہوئے شرم آتی ہے تو گندی اور میلی سوچ رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے۔ صبح نہار منہ روزانہ 21 بادام کھا لیا کرو، اس سے دماغ کی کمزوری چند دنوں میں ختم ہو جائے گی۔ کھانا کھانے کے دوران پاؤں کے بل زیادہ دیر بیٹھنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ اگر روزانہ 5 دانے انجیر کے کھا لیے جائیں تو اس سے گردے کی پتھری نکل جاتی ہے۔ جس دن آپ 3 سے 4 کیلے کھا لیں گے اس روز جسم میں درد نہیں ہوگا۔ ناریل کا تازہ پانی پٹھوں کے درد کا بہترین علاج ہے۔ سرد موسم میں مچھلی پکا کر کھانے سے جسم سے سردی دور ہو جاتی ہے اور ہڈیوں کو طاقت ملتی ہے۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے یادداشت تیز ہوتی ہے اور نظر بھی تیز ہوتی ہے۔ جو بندہ چیری کا استعمال کر لیتا ہے، طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ چیری کا استعمال جوڑوں کے درد میں انتہائی مفید ہے۔ اپنی قوت باہ میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو بٹیر کا گوشت پکا کر کھائیں، اس سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزانہ 1 چمچ اسپغول گلاس میں گول کر پینے سے آنتیں اپنا کام صحیح کرتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص بے بسی کے وقت 5 بار یا ربنا کہے، اللہ پاک سے جو دعا مانگتا ہے اللہ پاک اسے عطا کرتا ہے۔ انڈے زیادہ استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں نمودار ہونے لگتی ہیں۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیلا کھائیں۔ روزانہ یوگا کرنے سے آپ کو پیٹ کی بیماریاں، شوگر جیسی بیماری سے نجات حاصل ہوگی۔ دودھ کے ساتھ بادام کھا لیا کرو، دماغ تیز ہوگا۔ کھانا کھانے سے قبل 2 کھجوریں کھا لو۔ پانی کو ہمیشہ دیکھ کر پیا کرو، اس سے نظر تیز ہو جائے گی۔ زمین سے جب بھی اٹھو تو بغیر سہارے کے اٹھو، آپ کی عمر بڑھ سکتی ہے۔ جس انسان کو معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہو وہ اچار کھانے سے گریز کیا کریں۔ جسم میں کہیں بھی درد ہو تو ہلدی اور ادرک کی چائے پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ دسترخواں پر گرا ہوا کھانے کا ٹکڑا اٹھا کر کھانا رزق میں برکت اور تکبر کو ختم کرتا ہے اور اولاد میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ ایک عورت کی دینی تربیت پورے خاندان کو خوشحال رکھ سکتی ہے۔ 3 چیزیں چھپانا ضروری ہے: عورت، دولت اور رزق۔ جو رات کو پاؤں پر تیل کی مالش کر کے سوتا ہے وہ بہت کم بیمار ہوتا ہے۔ جلیبی کو دودھ میں ڈال کر کھانا جسم کا درد دور ہو جاتا ہے۔ ہر 2 دن بعد توری کی سبزی کھا لیا کرو، آپ میں طاقت بے تحاشا آ جائے گی۔ مصری کو باریک پیس کر مکھن میں ملا کر کھانے سے ہچکی رک جاتی ہے۔ دیسی گھی، گوشت، چنے کی دال، کھجور اور انار، انڈا، سیب، انجیر، یہ چیزیں آپ کو طاقت دے سکتی ہیں۔ مرغی کا گوشت زیادہ کھانے سے پیٹ بھر جاتا ہے۔ اونٹ کا گوشت دہی کے ساتھ کھانے سے دماغ کا کینسر نہیں ہوگا۔ روزانہ کچی ادرک کے استعمال سے بڑھتی ہوئی عمر چھپ جاتی ہے اور چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2-3 بار کھائیں، اس سے موٹاپا، قبض دور ہوگی
اور چہرے کی جلد بھی صاف ہو جاتی ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے معدے میں موجودہ نمکیات تیزاب اس قدر تیز ہوتا ہے کہ وہ اسٹیل کو بھی آرام سے گلا سکتا ہے۔ دودھ کی نسبت دہی جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ جو کچا دودھ پیتا ہے اس کو کبھی کمر کے درد کی شکایت نہیں ہوتی۔ پھل وہ کھائیں جسے کیڑا کھائے بغیر چھوڑ کر گزرا ہو، کیونکہ کیڑا ہمیشہ پکے ہوئے پھل کو تلاش کرتا ہے۔ خالی پیٹ سونے سے عمر میں کمی آتی ہے۔ کیل مہاسے اور دانے ختم کرنے کے لیے ماش کی دال ایک کھانے کا چمچ لے کر رات کو کسی شیشے کے برتن میں بھگو دیں۔ صبح اس کا پانی پھینک دیں اور اس کا پیسٹ بنا کر چہرے پر لگائیں۔ دانے وغیرہ سب ختم ہو جائیں گے اور رنگ بھی نکھر جائے گا۔ دودھ اور کھجور اکٹھی استعمال کرو، کیونکہ یہ دونوں عمدہ کھانے ہیں۔ خالی پیٹ پانی پینے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ مصری کھانے سے یادداشت تیز ہو جائے گی۔ سری پائے پکاتے وقت اس میں سفید زیرہ ڈال دیں، اس سے پائے کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ بھنڈی کا سالن استعمال کرنے سے خون میں شوگر کی مقدار نہیں بڑھتی۔ محبت کچھ خاص لوگوں سے نہیں بلکہ ان سے ہوتی ہے، وہی لوگ زندگی میں خاص بن جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے چاول کھلے کھلے اور ہر دانہ الگ الگ خوبصورت ہو تو 1 کپ چاول کے حساب سے 1.5 کپ پانی ڈالنا چاہیے۔ حاملہ عورت اگر حمل کے دوران گائے کا دودھ پیے تو بچہ سفید پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ کا منہ خشک ہو جائے اور منہ سے بدبو آتی ہو تو دوپہر کو پانی کثرت سے پیا کرو۔ پلاؤ یا بریانی بنانے کے لیے پرانے چاولوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ چاول کھلے کھلے اور لمبے بنتے ہیں۔ انار کے پھولوں کو ہاتھوں پر مسل دیا جائے تو جلد کبھی بوڑھی نہیں ہوتی اور جھریاں ختم ہوں گی۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے ہڈیاں اونٹ کی ہڈیوں سے بھی زیادہ مضبوط ہو جائیں گی۔ نیم کا رس زخم پر ڈالنے سے زخم جلدی بھر جاتے ہیں۔ مہینے میں 1 مرتبہ مچھلی کھایا کرو، جوانی برقرار رہے گی۔ جو کی روٹی بنا کر کھاؤ، یہ بدن کو طاقت دیتی ہے اور شوگر کو ختم کر دیتی ہیں۔ سفید خرگوش گھر میں دولت لاتا ہے۔ کالے نمک والا پانی استعمال کرنے والے انسان کا گلا کبھی خراب نہیں ہوتا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اونٹنی کے دودھ سے دہی نہیں بنایا جا سکتا جب تک اس میں بھینس، بکریاں یا پھر بھیڑ کا دودھ شامل نہ کیا جائے۔ چہرے پر زیادہ خشکی رہتی ہو تو دہی میں 2 دانے چنے کے دودھ میں بھگو کر اپنے چہرے پر اس کا مساج کیجیے۔ اس سے چہرے کی خشکی دور ہو جائے گی اور آپ کا چہرہ بالکل صاف ہو جائے گا۔ جو کھانا کھا کر نہاتا ہے وہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کدو کا سالن زیادہ کھانے سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ روزانہ کھیرا کھانے سے لکوہ نہیں ہوتا۔ سمندری نمک چاٹنے سے وزن کم ہوتا ہے۔ دہی کے اندر ناریل کا تیل ڈال دو، دہی کھٹا نہیں ہوگا۔ کریلے کا پانی چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ زیادہ دیر تک جاگنے سے عقل کم ہو جاتی ہے۔ جب انسان ٹینشن فری ہو کر سوتا ہے تو اس کا وزن اپنے آپ کم ہونے لگتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور آپ میرے چینل FS وائس کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔